میری ہی فیکٹری میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ملازمہ تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں احد کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ جعفر خانزادہ نے نرمی سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پوری دنیا میں اس کے پاس واحد رشتہ صرف اس کی بہن کا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی بہن کی شادی تھی، پر اب اس کا بہنوئی شادی سے 2 ماہ پہلے اسی کی فیکٹری میں کام کرنے والی لڑکی کو پسند کر چکا تھا۔ فیکٹری میں کوئی مہک ساجد نامی لڑکی کام کرتی ہے، اسے میرے آفس میں بھیجو ابھی۔ جعفر خانزادہ غصے سے کہتے اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب کچھ دیر بعد چادر سے چہرہ ڈھانپے ایک لڑکی اندر آئی۔ وہ جو پہلے گھبرائی تھی ہوش تب اڑے جب جعفر کو آفس کا دروازہ لاک کرتے دیکھا۔ تمہیں امیر مرد پسند ہے نا؟ شارٹ کٹ چاہتی ہو؟ سوال تھا یا کوئی؟ کچھ عرصہ پہلے تانیہ احد کے سامنے ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی کھانا کھا رہے تھے۔ ان دونوں کی جلد شادی ہونے والی تھی، دونوں ہی بہت خوش تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں آگے پیچھے باہر نکلے۔ باہر نکلتے احد کسی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ وہ یقیناً اس ریسٹورانٹ میں جاب کرتی ہوگی۔ آئی ایم سوری سر، مہک اپنی چادر ٹھیک کرتے بولی۔ احد اس کی بڑی بڑی براؤن کاجل بھری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں مس، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، مہک بولتے اندر چلی گئی۔ چلے احد؟ تانیہ اسے پکارتے بولی۔ ہاں چلو، وہ کہتے آگے بڑھ گیا، لیکن دماغ ابھی تک اس لڑکی کی آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اگلے روز وہ پھر اسی ریسٹورانٹ میں موجود تھا۔ اتفاق سے اس کا آرڈر لینے بھی مہک آئی تھی۔ وہ ابھی یونیفارم میں ملبوس تھی۔ سر آرڈر؟ وہ مینیو کارڈ پکڑاتے بولی۔ احد نے کارڈ پکڑتے ایک کافی آرڈر کی۔ سنیے مس، آپ کا نام؟ مہک۔ وہ حیران ہوتے سے اپنا نام بتا گئی۔ اوکے مس مہک، آپ یہاں ریسٹورانٹ میں کوئی جاب کر رہی ہیں؟ ان کی اتنی سیلری بھی نہیں ہوتی۔ جی سر، ہر کوئی کام ضرورت کے تحت ہی کرتا ہے۔ آپ کی کیا تعلیم ہے مس مہک؟ سر میں ابھی ماسٹرز کر رہی ہوں۔ گڈ ہو گیا، دراصل ابھی مجھے ایک ورکر کی ضرورت تھی، اور آپ کی تعلیم بھی اچھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کمپنی میں انٹرویو دے دیجیے۔ احد نے بولتے ایک کارڈ سامنے رکھا۔ تھینک یو سر، پر جاب کیا ہوگی؟ مینجمنٹ ورکر کی۔ اوکے سر، میں صبح انٹرویو دینے آؤں گی۔ اوکے مس مہک، آپ کا پورا نام کیا ہے؟ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ مہک ساجد۔ ٹھیک ہو گیا، کل 9 بجے تک جائیے گا آفس۔ جی سر، وہ بولتے چلی گئی۔ السلام علیکم امی، مہک گھر آتے ہی بولی۔ وعلیکم السلام، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اس کی امی کچن میں جاتی بولی۔ جی امی۔ ان کا گھر 2 کمروں اور ایک برآمدے پر مشتمل تھا۔ برآمدے سے تھوڑا آگے خالی صحن تھا، پر دروازہ آتا تھا۔ کچن برآمدے میں ہی بنا ہوا تھا۔ گھر میں 2 ہی نفوس تھے، ایک مہک اور دوسری اس کی ماں۔ 2 سال قبل اس کے پاپا اور بھائی ایک حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ اگلی صبح وہ انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ انٹرویو کے بعد اسے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اب وہ روز 9 بجے آفس جایا کرتی تھی۔ سب اچھے سے سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتی تھی۔ حسب معمول وہ آفس سے گھر جا رہی تھی جب اس کا سامنا پھر احد سے ہوا۔ مس مہک ساجد، کام سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی کام تو سمجھ آ گیا، لیکن کیا یہ آپ کی کمپنی نہیں ہے؟ نہیں، دراصل میرے کزن جعفر خانزادہ کی ہے۔ آپ سے ملنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک ورکر کی ضرورت ہے، پھر میں نے آپ سے بات کی تھی۔ اوکے سر، اب میں چلتی ہوں، اور بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے مجھے اتنی اچھی جاب ملی ہے۔ احد نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کام اچھے سے کیجیے گا، کیونکہ جاب تو میری وجہ سے مل گئی ہے، لیکن ترقی آپ کی اپنی محنت پر منحصر ہے۔ جی سر، میں دل لگا کر کام کروں گی انشاءاللہ۔ احد نے سر اس بات میں ہلایا۔ مہک اللہ حافظ کہتے وہاں سے چلی گئی۔ احد بھی آفس میں انٹر ہو گیا۔ اس کا رخ لفٹ کی طرف تھا۔ احد، تم آج کل اتنے بزی کیوں ہو گئے ہو؟ بالکل ٹائم نہیں دیتے، تانیہ نے اسے شکوہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت ڈنر کرنے ریسٹورانٹ آئے تھے۔ سچ میں یار، ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنی بھی کیا مصروفیت؟ وہ اب بھی ناراض تھی۔ ارے یار، ناراضگی تو ختم کرو، میں بیچارہ پہلے ہی بہت سے تھکا ہوا ہوں۔ وہ بیزارگی سے اسے دیکھتے بولا۔ تو تم بھائی کے آفس کیوں جانے لگے ہو؟ کیونکہ تمہارے جلاد جیسے بھائی کو ہی اعتراض تھا کہ میں آفس نہیں آتا۔ اس کمپنی میں میرے 20% شیئرز ہیں، مجھے آنا چاہیے، وہ منہ بناتے بولا تھا۔ تانیہ مسکرائی۔ آج ہم ڈنر کے بعد کچھ شاپنگ بھی کریں گے، احد اسے لالچ دیتے بولا۔ تانیہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں بہت خرچہ کرواؤں گی تمہارا، وہ وارن کرتے بولی۔ لالچی عورت، وہ بڑبڑایا پھر مسکرا دیا۔ کیسا رہا ڈنر؟ جعفر خانزادہ تانیہ کو اندر آتے دیکھ کر بولا۔ وہ عام حلیے میں تھا، اس وقت لاؤنج بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہت اچھا بھائی، احد نے مجھے شاپنگ بھی کروائی ہے، وہ بیگس ٹیبل پر رکھتے چہکتے ہوئے بولی۔ احد خانزادہ اس کا کزن تھا۔ وہ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی، پر احد کے ماں باپ نے تانیہ کا رشتہ مانگ لیا تھا۔
جعفر نے تانیہ سے پوچھے ہاں کر دی تھی اور اب 3 ماہ بعد ان کی شادی ہونی تھی۔ جعفر اسے خوش دیکھتے مسکرایا۔ وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ جعفر جب 14 سال کا تھا تب اس کے ماں باپ کا کسی نے قتل کر دیا تھا۔ تب تانیہ محض 6 سال کی تھی۔ تب سے لے کر اب تک جعفر نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ چلو اب ریسٹ کر لو۔ آپ نے کھانا کھایا بھائی؟ ہاں میں بھی کھا چکا ہوں۔ اوکے بھائی میں چلتی ہوں۔ وہ بیگس اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا جبکہ جعفر کا کمرہ دوسرے فلور پر تھا۔ اگلے کچھ دن معمول کی طرح ہی گزرے تھے۔ مہک اور احد کی تھوڑی بہت بات چیت ہو جایا کرتی تھی۔ احد اسے پسند کرنے لگا تھا۔ مہک تانیہ سے کافی مختلف تھی۔ وہ کم گو نرم مزاج اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ 1 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ آج پھر وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ تانیہ بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے احد کو دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ اب شادی سے انکار کر رہا تھا۔ احد ہماری شادی کو بس 2 ماہ رہ گئے، پھر آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تانیہ مجھے اپنی فیلنگز کا احساس ہو گیا ہے۔ میں مہک سے محبت کرنے لگا ہوں، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر شادی میں 2 دن بھی رہ گئے ہوتے تو میں تب بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تانیہ کے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تانیہ، اور نہ ہی میں اتنی اہم بات مذاق میں کروں گا۔ میں اپنا فیصلہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ کون ہے وہ لڑکی جس کو تم مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ وہ ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ مہک ساجد جعفر کی کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ وہ بالکل میری ٹائپ کی لڑکی ہے یار، پلیز میری بات کو سمجھو۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اس معاملے کو بھائی اور انکل آنٹی دیکھیں گے۔ تانیہ آنسو پوچھتے اٹھ گئی۔ احد دکھی نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جعفر اپنے آفس میں موجود کوئی فائل چیک کر رہا تھا۔ اس کے آفس کا رنگ سرمئی تھا۔ سفید رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ پاور چیئر کے آگے ایک شیشے کا ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل کے آگے 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ ٹیبل سے کچھ دور ہی ایک کھڑکی بنی تھی۔ اس کھڑکی سے کراچی کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا، خاص کر رات کے وقت جب ہر طرف کی لائٹیں جل رہی ہوتی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی صوفہ رکھا تھا، ایل شیپ کا سفید رنگ کا صوفہ۔ اس کے آگے بھی ایک کانچ کا ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ جعفر کی ٹیبل پر اس وقت 2 فائلز اور ساتھ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ وہ کام میں غرق نظر آتا تھا۔ اسی وقت کوئی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کے کام میں دخل ہوا۔ وہ ناگواری سے سر اٹھاتے دیکھنے لگا۔ اپنی اکلوتی بہن تانیہ کو روتا دیکھ کر وہ پریشانی سے فوراً اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ تانیہ اب زار و قطار رو رہی تھی۔ کیا ہوا تانیہ، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی آج شادی سے انکار کر رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے جعفر حیران ہوا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ ثانیہ ادھر آؤ، بیٹھو آرام سے، اب بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ وہ اسی لیے صوفے پر بیٹھتے بولا۔ تانیہ روتے ہوئے سے ساری بات بتانے لگی۔ بھائی وہ کسی دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ٹائپ کی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسے شادی سے 2 دن پہلے بھی احساس ہو جاتا تو تب بھی وہ انکار کر دیتا۔ ایسی کون سی لڑکی آ گئی ہے جس سے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ اس کمپنی میں کام کرتی ہے بھائی، اس کا نام مہک ساجد ہے۔ میری ہی فیکٹری میں کام کرنے والی ایک معمولی سی ملازمہ تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ میں وعدہ کرتا ہوں احد کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ جعفر نے نرمی سے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب تم گھر جاؤ اور آرام کرو، میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ بھائی آپ جانتے ہیں نا میں اسے کتنی محبت کرتی ہوں، پلیز اسے راضی کر لیں۔ تانیہ فکر نہ کرو، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ احد کی شادی تم سے ہی ہوگی، اس لیے تم پریشان نہیں ہو۔ جعفر مزید کچھ دیر اسے تسلی دیتا رہا۔ کچھ دیر بعد تانیہ اٹھ کر چلی گئی۔ جعفر نے انٹرکام اٹھاتے اپنی پی اے کو کال کی۔ فیکٹری میں کوئی مہک ساجد نامی لڑکی کام کرتی ہے، اسے میرے آفس میں بھیجو ابھی۔ وہ غصے میں بولا تھا۔ جعفر خانزادہ غصے کا کافی تیز تھا، خاص کر اپنی بہن کے معاملے میں۔ کوئی اس کو بہن کو ذرا سی تکلیف دے اسے برداشت نہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ ناک ہوا۔ آ جاؤ، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ غصہ اس کے انگ سے دکھ رہا تھا۔ مہک چادر خود پر پھیلائے اندر داخل ہوئی۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اسے کام کرتے ہوئے یقیناً تقریباً 1 مہینہ ہونے کو والا تھا اور آج وہ ابھی تک جعفر سے نہیں ملی تھی۔ اب یوں اچانک بلائے جانے پر وہ پریشان تھی۔ جعفر نے آگے بڑھتے دروازہ لاک کیا تھا۔ مہک پلٹتے اسے دروازہ لاک کرتے دیکھ کر مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئے۔ تمہیں امیر مرد پسند ہے نا، شارٹ کٹ چاہتی ہو؟ سوال تھا یا کوئی دھماکہ جو اس کے سر پر ہوا تھا؟ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے بولی۔ بہت اچھا راستہ چنا ہے جلد امیر ہونے کا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ مہک کو کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں بول رہا تھا۔ سر مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ معصومیت کا ناٹک بند کرو لڑکی۔ وہ اسے بازو سے دبوچتے گرایا تھا۔ سر چھوڑے میرا بازو، میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ جعفر نے مزید اپنی گرفت مضبوط کی۔ نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا۔ مہک کی چادر سر سے اترتے کندھوں پر آ گئی تھی۔ مہک نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ شکل سے کتنی معصوم ہو اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ وہ زور سے اس کا بازو چھوڑتے بولا۔ مہک کے قدم لڑکھڑائے پیچھے ہوئی۔ لیکن سر میں نے کیا ہے؟ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ احد خانزادہ۔ جانتی ہو احد خانزادہ کون ہے؟ جی وہ اس کمپنی کے 20% شیئرز ہولڈرز ہیں۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں احد نے اسے بتایا تھا۔ واہ بہت معلومات ہے تمہیں۔ تم کیسے جانتی ہو کہ وہ 20% شیئرز کا مالک ہے جبکہ اس آفس میں بہت کم لوگوں کو علم ہے اس بات کا؟ احد سر نے خود بتایا تھا۔ اسے جعفر کی کسی بات کی سمجھ نہ آئی تھی۔ اچھا تو تم دونوں باہر ملتے بھی رہے ہو؟ وہ طنزیہ بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حقارت ہی حقارت تھی۔ نہیں سر، بس کبھی کبھی آفس میں ہی ملاقات ہو جاتی تھی، تبھی احد سر نے بتایا تھا۔ کبھی کبھی؟ وہ بولتے ہنسا۔ تم احد سے پہلی بار کب ملی تھی؟ وہ سینے پر بازو باندھتے تشویشی انداز میں بولا تھا۔ ایک ریسٹورانٹ میں، تبھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں ایک ورکر کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سنتے جعفر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ مطلب کہ تم پوری پلاننگ سے یہاں آئی ہو؟ کیسی پلاننگ سر؟ وہ اب بھی کنفیوز تھی۔ یہی کہ تمہیں احد خانزادہ کے دل میں کیسے اپنی جگہ بنانی ہے، کیسے اسے اپنی اداؤں میں پھنسانا ہے، لیکن میں تمہیں تمہاری کسی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن سر میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں کیوں ان کے دل میں جگہ بنانا چاہوں گی؟ تاکہ تم خانزادہ خاندان کا حصہ بن سکو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جعفر نے بولتے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اب سوچنے لگا تھا کہ ایسا کیا جائے کہ وہ واحد احد کی زندگی سے چلا جائے۔ سر میں خانزادہ خاندان کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ اس نے نم لہجے میں وضاحت دی۔ تو پھر تم احد کی زندگی سے چلی جاؤ۔ سر میں ان کی زندگی میں آئی بھی نہیں ہوں۔ مہک صاحبہ قبول کر لیں کہ آپ اپنی سازش میں ناکام ہو چکی ہیں، اس لیے میں شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ احد سے دور رہو۔ احد میری بہن کا نصیب ہے، تم جیسی معمولی ورکر میری بہن کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مجھے جگہ چاہیے بھی نہیں سر، میں جلدی کوئی دوسری جاب ڈھونڈ لوں گی، پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے لڑکی۔ آج میں نے تمہیں بہت نرمی سے سمجھایا ہے، امید ہے کہ سمجھ جاؤ گی۔ اگر اس کے بعد بھی تم نے اپنی کوشش بند نہ کی تو میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں گا جس سے سب ناواقف ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ جعفر نے کہتے لاک کھولا۔ مہک جلدی سے باہر نکلی، دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا جبکہ دماغ میں جعفر کی باتیں چل رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں انہیں چھٹی ہو جانی تھی۔ وہ بھی سیٹ پر بیٹھے باقی کا کام مکمل کرنے لگی۔ کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں ابھی بھی کانپ رہی تھیں۔ کام مکمل کرتے اٹھی۔ زیادہ تر ورکر چھٹی کر چکے تھے، کچھ جانے کی تیاری میں تھے اور کچھ ابھی تک کام کر رہے تھے۔ وہ اٹھتے دروازے کی طرف بڑھی، اسی وقت احد اندر داخل ہوا۔ مہک کو دیکھتے رک گیا، مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ مہک مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی سر کہیے۔ مہک میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے مہک حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ لفٹ سے نکلتے جعفر ان دونوں کو بات کرتے دیکھ کے وہیں رک گیا، پھر جبڑے بھیجتے فون نکالتے ایک نمبر ملایا۔ ایک لڑکی ہے مہک ساجد نام کی، ابھی آفس سے نکلنے لگی، اسے اٹھا لو اور میرے تہہ خانے میں ڈال دو۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی سر۔ مہک کو اب جعفر کی باتوں کا پس منظر سمجھ آ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سر میرا پہلے سے ہی کسی کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا ہے، اور وہ بھی میری مرضی سے۔ مہک بول کر چلی گئی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ وہ جعفر کی باتوں کو سچ ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احد وہیں ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا ہی نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر گہرا سانس لیتے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے نہ جانے کیوں لیکن یقین نہیں آیا تھا۔ مہک آٹو روکتے اس میں بیٹھتی چلی گئی اور احد اسے روک بھی نہ پایا۔ اسی وقت بیسمنٹ میں بنے پارکنگ ایریا سے جعفر کی گاڑی نکلی۔ سڑک پر احد کو کھڑے دیکھتے اس کا غصہ مزید ہائی ہوا۔ مہک آٹو سے نکلتے انہیں پیسے دیکھتے آگے بڑھی۔ اب یہاں سے اسے پیدل جانا تھا۔ 10 منٹ کا راستہ تھا مین روڈ سے لے کر ان کے گھر تک۔ اس وقت آس پاس زیادہ لوگ نہیں تھے، اکا دکا لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ بھی 2 قدم میں چلی ہوگی جب کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اسے گاڑی میں کھینچ لیا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ لوگ اسے کڈنیپ کر کے لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس غنودگی میں جانے لگے تھے۔ رات کے تقریباً 8 بجے جعفر تہہ خانے میں داخل ہوا۔ یہ تہہ خانہ ان کے گھر کے بیسمنٹ میں بنا ہوا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ زمین پر بے ہوش پڑے اس وجود کو دیکھنے لگا جو اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑاتے پھر اس کی ہونے والے بہنوئی سے بات کر رہی تھی۔ مہک پر پانی کی بالٹی ڈالتے اسے ہوش میں لایا گیا تھا۔ آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتے وہ ارد گرد کا ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔
جب اسے یاد آئے کہ اسے کڈنیپ کیا گیا ہے تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنے لگی جو نیم اندھیرے میں تھا۔ تہہ خانے بس ایک بلب لٹک رہا تھا۔ وہ بلب پورے تہہ خانے میں روشن پہنچانے میں ناکام رہا تھا۔ کون؟ خوف سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جعفر چند قدم چلتے آگے بڑھا۔ مہک جعفر کو دیکھتے مزید خوفزدہ ہوئی۔ آپ نے مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے سر؟ وہ مزید پیچھے کھسکتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ احد سے دور رہنا، وہ اس کے سامنے بیٹھے خطرناک تیور لیے بولا۔ لیکن سر میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرے میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی نہیں ہے؟ تمہاری ہی غلطی ہے سمجھی؟ وہ اس کے پاس زمین پر ایک گھٹنا رکھتے بیٹھتے بولا تھا۔ سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، احد سر نے بس مجھ سے بات کرنی تھی، میں وہی سن رہی تھی، پلیز مجھے جانے دے۔ کیا بات کر رہی تھی اس سے؟ مہک کچھ پل خاموش رہی پھر بولی، انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا تھا، مجھے بس اپنے کام سے مطلب ہے، ان سے نہیں۔ واؤ کیا کہنے تمہارے، وہ نفرت سے اسے دیکھتے بولا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تک کہ میں نے ان کی یہ سے بھی کہا ہے کہ میرا رشتہ کہیں اور طے ہے، اب تو پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی بات سنتے جعفر خاموش ہوا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، جب تک احد اور تانیہ کی شادی نہیں ہو جاتی تم یہیں رہو گی۔ جعفر اٹھ کر جانے لگا۔ مہک کو اس کی بات سنتے آنکھیں خوف سے پھیلی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر آپ ایسا نہیں کر سکتے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتے بولی، تمہیں چھوڑ دوں تاکہ تم پھر احد اور تانیہ کی راہ میں کانٹا بن سکو؟ سر میرا یقین کرے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے احد سر میں، لیکن اسے تو تم میں دلچسپی ہے نا، تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ جب تک ان دونوں کی شادی نہیں ہو جاتی تم یہیں رہو گی، وہ بول کر چلا گیا۔ سر پلیز، میری ماں اکیلی ہے گھر پر۔ سیڑھیاں چڑھتے جعفر تک اس کی آواز گئی تھی لیکن وہ بے حس بنتے چلا گیا تھا۔ اس کے لیے سب سے اہم اپنی بہن کی خوشیاں تھیں۔ مہک 2 قدم چلتے ہی لڑکھڑائی تھی۔ اس کے ایک پاؤں پر ایک زنجیر بندھی تھی۔ وہ پھر اسے آوازیں دینے لگی۔ جعفر سیڑھیاں چڑھتے اوپر بیسمنٹ تک آیا، پھر بیسمنٹ سے نکلتے گھر کے اندر چلا گیا۔ اگلے دن وہ اپنے انکل آنٹی کے سامنے موجود تھا۔ میں خود نہیں جانتا کہ احد کو کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ بار بار رشتے سے انکار کر رہا ہے۔ انکل آپ اس سے وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ جعفر ان کی بات سنتے بولا۔ وہ وجہ پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن وہ جاننا چاہتا تھا کہ احد نے اپنے ماں باپ کو کیا بتایا تھا۔ میں نے پوچھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، احد کی شادی تانیہ سے ہی ہوگی۔ مسز خانزادہ بولی۔ جی آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ جعفر بول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ اور احد آفس میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم جان گئے ہوگے کہ میں تانیہ سے شادی کرنے سے انکار کر چکا ہوں، احد نے بات کا آغاز کیا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی جعفر کی انگلیاں تھمیں۔ مہک ساجد کی وجہ سے؟ وہ دوبارہ ٹائپ کرتے بولا۔ احد حیران ہوا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں جانتا ہوں کہ تم میری ورکر مہک ساجد کو پسند کرتے ہو، اسے پرپوز بھی کر چکی ہے اور وہ تمہیں انکار بھی کر چکی ہے۔ اس کی بات سنتے وہ مزید حیران ہوا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اور آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مہک اپنی جگہ پر نہیں تھی، کیا تم نے اسے جاب سے نکال دیا ہے؟ جعفر لیپ ٹاپ بند کرتے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے بیٹھا اور اسے دیکھتے کہنے لگا، نہیں، اسے جاب سے نہیں نکالا، البتہ اسے قید کر دیا ہے، اور وہ تب تک قید میں رہے گی جب تک تم تانیہ سے شادی نہیں کر لیتے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جعفر؟ وہ چلایا تھا۔ آواز دھیمی رکھو احد، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے میری بہن کو انکار کرو گے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا؟ بالکل نہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ میری قید میں کم رہے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے تانیہ سے شادی کرو۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے جعفر۔ کر سکتا ہوں، اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس وقت ایک شفاق اور بے حس انسان لگ رہا تھا۔ احد چند پل اسے دیکھتا رہا۔ مہک کہاں ہے جعفر؟ اس کی بات سنتے جعفر بے ساختہ ہنسا۔ اگر تمہیں بتانا ہوتا تو اسے قید ہی کیوں کرتا؟ دیکھو وہ مجھے انکار کر کے جا چکی ہے، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ اسے تبھی چھوڑوں گا جب تک تم تانیہ سے شادی کرو گے۔ احد کی کمزوری اس کے ہاتھ لگ چکی تھی تو پھر کیسے اپنی بات نہ منواتا۔ احد چند پل اسے دیکھتا رہا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ جعفر جو کہتا ہے وہی کرتا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ مہک کو اس کی شادی کے بعد ہی چھوڑے گا تو مطلب وہ کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی کر لے، وہ نہیں مانے گا۔ ٹھیک ہے، میں تانیہ سے ہی شادی کروں گا، تم مہک کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں گا، پہلے نکاح تو ہو لینے دو، اور نکاح نامے پر یہ شرط ہوگی کہ تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ احد جبڑے بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس طرح اپنی بہن کو خوشیاں دے سکتے ہو؟ ہاں دے سکتا ہوں، کیونکہ اس کی خوشی تم سے جڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور شادی اسی ہفتے ہوگی۔
ٹھیک ہے، تمہاری شادی ہونے کے بعد ہی مہک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ احد اٹھتے وہاں سے چلا گیا۔ جعفر سر جھٹکتے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ پر لگاتے اڑ گیا۔ آج احد اور تانیہ کی شادی تھی۔ تانیہ بے تحاشا خوش تھی جبکہ احد سنجیدہ تھا۔ اس کے ماں باپ بھی حیران تھے کہ آخر احد کو ہوا کیا ہے۔ پہلے وہ شادی سے انکار کر رہا تھا اور اب فوراً شادی کر لی، جبکہ بس احد اور جعفر ہی اس راز سے واقف تھے۔ تانیہ رخصت ہوتے احد کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ان کا گھر جعفر ہاؤس کے ساتھ ہی تھا۔ وہ مسکراتے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد احد بھی کمرے میں آ گیا۔ اس کے برابر بیٹھتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ کچھ پل تانیہ اسے مسکراتی دیکھتی رہی، لیکن جب خاموشی کا دورانیہ زیادہ لمبا ہوا تو وہ پریشان ہوئی۔ کیا بات ہے احد، خاموش کیوں ہو؟ تم نے مجھ سے شادی کرنی تھی نا، کر لی، اب سکون آ گیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی جبکہ لہجے میں تنفر تھا۔ تانیہ حیران ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہو احد؟ یہی کہ بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ میری محبت کو مار کر بالآخر اپنی محبت پا ہی لی تم نے۔ لیکن مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا یا اس رشتے کو نبھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ احد بولتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تانیہ بھی بیڈ سے اترتے اس کے سامنے آئی۔ صاف صاف کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اور یہ شادی تو تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے کی ہے، پھر؟ مرضی؟ بولتے وہ استہزیہ ہنسا۔ محترمہ تانیہ صاحبہ، مرضی نہیں بلکہ بلیک میلنگ کہیے۔ وہ بول کر چلا گیا جبکہ تانیہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ ولیمے کی تقریب اچھے سے اختتام ہوئی تھی۔ اگلے دن جعفر تہہ خانے میں آیا۔ مہک ایک ہفتے سے وہاں قید تھی۔ اس کا خاص ملازم اسے تینوں وقت کا کھانا دیا جا رہا تھا۔ کبھی وہ کھانا کھا لیتی اور کبھی پڑا رہنے دیتی۔ اس کی لاکھ منت سماجت کے بعد بھی اسے جانے نہیں دیا گیا تھا۔ جعفر کو دیکھتے وہ چونکی تھی۔ وہ اسے ایک ہفتے بعد دیکھ رہی تھی۔ جعفر نے آگے بڑھتے اس کی زنجیر کھولی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون رسنے لگا تھا۔ جعفر نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ رات جگے اور مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ جعفر کی بات اسے زندگی کی نوید سنائی محسوس ہوئی۔ وہ بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ جعفر اسے سہارا دیتے اوپر لے آیا۔ اسے لاؤنج میں اٹھاتے میڈیکل باکس لے آیا۔ سر، مجھے گھر جانا ہے۔ لے جاتا ہوں، پہلے پٹی کر لو پاؤں پر۔ روشنی میں اس نے ماتھے پر بھی چوٹ دیکھی، مطلب کہ وہ گری تھی۔ جعفر نے آرام سے اس کی پٹی کی اور ساتھ پہننے کو جوتیاں دی۔ وہ اسے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ بس یہیں روک دیں، وہ اپنے گھر کی طرف موڑتے راستے پر بولی۔ لیکن یہاں تو کوئی گھر نہیں ہے، وہ ارد گرد دیکھتے بولا۔ 10 منٹ کی واک پر ہے ہمارا گھر۔ وہ بولتے گاڑی سے اتری۔ گاڑی آگے نہیں جا سکتی؟ نہیں سر، وہ جواب دیتے لنگڑاتے آگے بڑھی۔ جعفر بھی گاڑی سے نکلتے گاڑی لاک کرتے اس کے پیچھے بڑھا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک گھر کے سامنے کھڑے تھے، لیکن گھر پر تالا لگا تھا۔ امی کہاں گئی؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر ساتھ والا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہائے مہک، کہاں تھی تو؟ خالہ، امی کہاں گئی ہیں؟ وہ ان کا سوال نظر انداز کرتے بولی۔ 3 دن پہلے چل بسی تیری ماں، تو کہاں تھی پورا ہفتہ؟ خالہ نے بولتے ایک نظر جعفر کو دیکھا۔ دراصل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میری گاڑی سے، یہ 1 ہفتے سے ہاسپٹل میں تھیں، جعفر بہانے بناتے بولا، جبکہ مہک ابھی تک خالہ کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ بھی اس کے ماتھے اور پاؤں پر بندھی پٹی کو دیکھتے مطمئن ہو گئی۔ خالہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ خالہ نے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں مہک، ہم نے پورا 1 دن تمہارا انتظار کیا، پھر اسے خود ہی دفنا دیا۔ مہک وہیں زمین پر بیٹھتے رونے لگی۔ جعفر نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مہک کے بہن بھائی؟ صاحب، مہک اکیلی ماں بیٹی رہتی تھی۔ کیسی قسمت پائی ہے کہ ایک ہاسپٹل میں تھی اور دوسری دنیا سے ہی چل بسی۔ وہ مہک کو چپ کرواتے بولی۔ جعفر کو مہک کی بات یاد آئی۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی ماں اکیلی ہوگی۔ چلا تجھے تیری ماں کی قبر پر لے چلوں، خالہ اسے زمین سے اٹھاتے بولی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک تازی بنی قبر کے سامنے تھے۔ مہک مسلسل قبر کے قریب بیٹھی روئے جا رہی تھی، جبکہ جعفر کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خالہ جعفر کو لیتے تھوڑا سائڈ ہوئی۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم مہک کو یہاں لے آئے، لیکن میری مانو تو اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ لیکن میں اسے اپنے گھر کیوں لے جاؤں؟ دیکھ پتر، ہمارے محلے میں ایک آوارہ لڑکا رہتا ہے جس کی کافی عرصے سے نظر تھی مہک پر۔ جب مہک گھر نہ آئی تو ہمیں یہی لگا تھا کہ اس لڑکے نے کچھ کیا ہوگا، اسی وجہ سے اس کی ماں ٹینشن سے مر گئی۔ اب پورا محلہ جانتا ہے کہ مہک اکیلی ہو گئی ہے۔
اگر وہ یہاں رہی تو اس کی جان کے ساتھ ساتھ عزت بھی خطرے میں آ جائے گی۔ جعفر ان کی باتیں سنتا مزید پریشان ہوا۔ اس لیے مہک سے نکاح کرتے اسے لے جاؤ۔ لیکن میں ایسے کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ نہ میں اسے پسند کرتا ہوں، نہ وہ مجھے۔ اس ملک میں کتنے لوگوں کی محبت کی شادی ہوتی ہے، اس لیے وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس سے اپنے نکاح میں لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں خالہ، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ خالہ نے گہری سانس لی اور بولی، پھر میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتی۔ وہ دوبارہ روتی بلکتی مہک کے پاس چلی گئی۔ اس کا تڑپنا جائز بھی تھا۔ کچھ دیر بعد خالہ اسے قبرستان سے باہر لے آئیں۔ مہک اب بھی رو رہی تھی۔ وہ لوگ اب گھروں کے آگے سے گزر رہے تھے کہ چوک پہ کھڑا ایک لنگا سا لڑکا ان کے سامنے آیا۔ مہک، کہاں تھی تو؟ سب سمجھ رہے تھے کہ میں تجھے بھگا لے گیا۔ چل، اب تیری ماں تو مر چکی ہے، اب سے تو میرے ساتھ رہے گی، چلا میرے ساتھ۔ وہ بولتے مہک نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اسی وقت جعفر نے اس کی کلائی پر زور سے ہاتھ مارا۔ اس لڑکے نے کہراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ پاگل ہے کیا تو؟ میرے کا ارادہ ہے؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ جعفر نے اسے رکھ کر زوردار مکہ دے مارا۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ تینوں آگے بڑھ آئے۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا کہ مہک یہاں محفوظ نہیں رہے گی۔ میرے گھر بھی میری 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے، میں اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکتی۔ وہ اپنے در داخل ہوتی بولی، ٹھیک ہے، آپ نکاح خواہ کا انتظام کریں، بلکہ نہیں، میں ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ مہک پہلی بار اسے دیکھتے بولی تھی، مہک پاگل مت بن، تیری ماں اسی دکھ میں مر گئی کہ وہ آوارہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کیسے رہے گی؟ ہاں، وہ پہلے تیری ماں کا لحاظ کر جاتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی مر گئی ہے، اب کیسے بچے گی اس پر؟ خالہ، آپ کسی سے بھی میرا نکاح کر دیں، لیکن ان سے نہیں کروں گی۔ ایسا کیوں بھلا؟ خالہ مشکوک ہوئی، کیونکہ اس کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی کے ساتھ ہوا تھا، یہ یقیناً اس کی وجہ سے مجھے سمجھ رہی ہے۔ خالہ اس کی وضاحت سنتے مطمئن ہو گئی۔ خالہ، آپ نکاح خواہ کا انتظام کریں، میں مہک سے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خالہ بولتے پھر گھر سے باہر چلی گئیں۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا سر۔ مس مہک ساجد، آپ بھی جانتی ہیں کہ میں بھی یہ نکاح کرنا نہیں چاہتا، لیکن فی الوقت یہی ضروری ہے۔ آپ کی حفاظت زیادہ اہم ہے۔ جب مجھے قید کیا تھا تب میری حفاظت کا کیوں نہیں سوچا؟ اگر میرے ملازم نے آپ کو ایک نظر بھی دیکھا ہو تو بتائیے مجھے۔ اس کی بات سنتے وہ چپ ہوئی۔ اس لیے ابھی کے لیے یہ نکاح کیجیے۔ اتنے میں خالہ پھر واپس آ گئی۔ ان کے ساتھ محلے کی 1-2 اور عورتیں بھی تھیں۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب آ جاتے ہیں، خالہ بولی۔ وہ سب ہال میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ مہک تب کی رو رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ دونوں وہاں سے چلے آئے۔ مہک، رونا بند کرو، وہ اس کے رونے سے زچ ہوتے بولا تھا، اور آپ اپنی زبان بند رکھیں، وہ پہلی دفعہ غصے سے بولی تھی۔ جعفر نے حیران نظروں سے اسے رخ پھیرتے دیکھا تھا۔ مہک اپنی حد میں، آپ مجھے میری حد نہیں بتا سکتے جعفر صاحب؟ وہ اس کی بات کاٹتے اسے گھورتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ واؤ، مطلب کہ اب تمہارے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے، اور وہ بھی کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے، وہ طنزیہ بولا تھا۔ اپنا منہ بند رکھ کے، فی الحال مجھے آپ کی آواز تک نہیں سننی۔ وہ بولتے باہر دیکھنے لگی۔ تم اپنے باس سے یہ بدتمیزی نہیں کر سکتی۔ باس؟ وہ استہزاء ہنسی۔ باس نہیں، مجرم ہیں آپ میرے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے عہد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں اس سے صاف انکار کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی مرضی کی وجہ سے، میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز نم ہو گئی۔ جعفر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کہیں نہ کہیں قصور اس کا بھی تھا۔ I'm sorry مہک، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ آپ کا سوری میری ماں کو واپس نہیں لا سکتا۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جانتا ہوں، تم سے نکاح کی ایک وجہ یہ بھی تھی، میں نے جو کیا غلط کیا، اس لیے اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حس ضرور تھا، لیکن اپنی غلطی کا احساس ہونے پر وہ فوراً سے سدھار دیتا تھا۔ آپ کی اس غلطی کا کوئی مداوع نہیں ہے سر۔ جعفر خاموش رہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر پہنچ آئے تھے۔ جعفر اسی لیے اندر کی جانب بڑھا۔ لاؤنج میں بیٹھی تانیہ کو دیکھتے وہ چونکا تھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ گھر ہوگی۔ السلام علیکم بھائی، بولتے اس کی نظر مہک پر پڑی۔ یہ؟ وہ ناسمجھی سے پہلے مہک کو پھر جعفر کو دیکھتے بولی۔ میری بیوی مہک۔ نام سنتے وہ چونکی۔ مہک؟ وہ جعفر کو دیکھتے بے آواز بولی۔ ہاں، تم بیٹھو، میں آتا ہوں، 1 منٹ۔ وہ تانیہ سے بولتے مہک کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں چھوڑتے واپس لاؤنج میں آیا۔ بھائی، کیا یہ وہی مہک ہے؟ ہاں، جعفر نے کہتے مختصر سا اسے سب بتا دیا۔ وہ اس کی باتیں سنتے حیران ہوئی۔
بھائی آپ کو اسے قید نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جانتا ہوں لیکن تمہاری خوشیوں کے لیے کرنا پڑا۔ اس کی بات سنتے تانیہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے کیا بتاتی کہ احد اس سے بات تک نہیں کرتا؟ وہ خوش کیا خاک رہے گی؟ تم خوش ہو احد کے ساتھ؟ جی بھائی میں خوش ہوں۔ جعفر بھی اس کی بات سنتے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر احد نے تمہیں کچھ بھی کہا تو مجھے بتانا، میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ تانیہ بے ساختہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی ہر موڑ پر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ کچھ نہیں کہے گا مجھے۔ اب آپ بتائیے کہ ولیمہ کب کرنا ہے؟ کیونکہ سب کو بتانا تو ہے نا کہ آپ نے شادی کر لی ہے۔ اس کی بات سنتے جعفر خاموش ہوا۔ ابھی بس انکل آنٹی کو ہی بتاتا ہوں، ولیمہ بعد میں رکھیں گے جب مہک راضی ہوگی۔ میں جانتی ہوں کہ ابھی وہ ناراض ہوگی اور ہونا بھی چاہیے، لیکن آپ اپنے غصے پر تھوڑا قابو رکھیے گا۔ نکاح کے بعد سے ہی اس کے منہ اچھی خاصی زبان آ گئی ہے، کیسے رکھوں گا غصے پر قابو؟ تانیہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ بھائی ڈونٹ وری، اگر وہ غصہ کرے یا بدتمیزی آپ برداشت کر لیجیے گا، کیونکہ اتنا کرنا تو اس کا حق ہے۔ آخر اس نے اپنی ماں کھوئی ہے ہماری وجہ سے۔ رات کھانے پر احد اور انکل آنٹی کو بلا لیتے ہیں، پھر انہیں بھی بتا دیں گے۔ تو کیا آپ یہ بتائیں گے کہ مہک کو آپ نے قید کیا تھا؟ نہیں، وہی بتاؤں گا جو مہک کی خالہ کو بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی جاتی ہوں۔ تانیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ جب دل کرے یہاں آ سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد جعفر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مسلسل مہک کو سوچ رہا تھا، نہ جانے وہ کیسے ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی مہک پر پڑی۔ اس نے گہری سانس لی۔ مہک اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ مہک اگنور کیے بیٹھی رہی۔ جو بھی کپڑے لینے ہیں آرڈر کر دو، وہ فون اس کے پاس رکھتے بولا، لیکن وہ ہنوز زمین پر نظریں جمائے رہی۔ مہک میں تم سے مخاطب ہوں۔ مہک اب بھی خاموش رہی۔ پہلے مہک کی زبان غصہ دلا رہی تھی اور اب خاموشی۔ مہک میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنا غصہ بمشکل ضبط کرتے بولا۔ مہک اب بھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ جعفر نے چند گہری سانسیں لی۔ مجھے جواب نہیں دینا تو مت دو، لیکن کپڑے آرڈر کر لو، پچھلے ایک ہفتے سے تم نے یہی پہن رکھے ہیں۔ مہک کچھ بھی کہے بغیر اٹھی اور آگے بڑھتے اس کی الماری کھولتے دیکھنے لگی۔ جعفر کا کمرہ کافی کھلا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر آنے پر دائیں جانب بیڈ لگا تھا۔ اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ ڈریسنگ روم سے کچھ دور ایک کبرڈ رکھی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک دروازہ تھا جو غالباً واش روم تھا۔ بیڈ کے جائے بانب کھڑکی تھی اور کھڑکی سے قریب ہی ایک صوفہ اور چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا۔ کھڑکی پر سفید پردے لٹک رہے تھے۔ آفس کی طرح اس کے کمرے کا رنگ بھی سرمئی تھا۔ شاید اسے یہ رنگ کچھ زیادہ پسند تھا۔ جعفر حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کا ایک ڈریس نکالتے نیچے پھینک چکی تھی، شاید وہ اس سے کچھ پسند نہ آیا تھا۔ اسی طرح وہ باری باری سارے کپڑے پھینکنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ وہ آگے بڑھتے بولا۔ مہک اب بھی خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ جعفر نے اسے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مہک خاموشی سے اسے گھورنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنی آواز دھیمی رکھتے سخت لہجے میں بولا۔ مہک اب دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے اسے دیکھنے لگی، جبکہ دایاں بازو ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ منہ سے کچھ بولو گی؟ وہ زچ ہوتے بولا۔ مہک اب بھی خاموش تھی۔ او خدا! جعفر نے بولتے اس کا بازو چھوڑا اور ایک گہرا سانس لیا۔ مہک دوبارہ پلٹتے کپڑے دیکھنے لگی۔ یہ میرے کپڑے ہیں لڑکی، تم کیا ڈھونڈ رہی ہو ان میں؟ وہ اس 28 سالہ شخص کا دماغ گھما چکی تھی، وہ بھی اپنی خاموشی سے۔ مہک اس کے سارے کپڑے گرا کر الماری بند کرتے پلٹی۔ جعفر اسے ہی گھور رہا تھا کیونکہ وہ اس کی پوری وارڈروب خراب کر چکی تھی۔ مہک اسے ڈبل گھڑی سے نوازتے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاید صدمہ دماغ پر چڑھ گیا ہے، جعفر بڑبڑایا۔ مہک اب اس کا فون اٹھاتے دھڑا دھڑ کپڑے آرڈر کرنے لگی، بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے۔ جعفر نے نفی میں سر ہلایا، پھر اپنے کپڑے اٹھانے لگا۔ وہ دوبارہ کپڑے سیٹ کرنے کے بعد اس کی طرف بڑھا جو نہ جانے کتنی ہی سوٹ آرڈر کر چکی تھی۔ جعفر ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ مہک بہت کم بولتی تھی، لیکن جب بھی بولتی تھی اس کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر لے آتی تھی، مگر اس کی خاموشی بھی اس کا پارا ہائی کرنے کا کام خوب سر انجام دے رہی تھی۔ آج احد اور تانیہ ان کے گھر آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جعفر نے مہک سے شادی کر لی ہے۔ اس کا غصہ کچھ مزید بڑھا تھا، لیکن تانیہ سے وہ ساری سچائی بھی سن چکا تھا۔ جعفر لاؤنج میں داخل ہوا۔ چونکہ وہ مہمان نہیں تھے، اب اسی لیے لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ جعفر کا سرخ چہرہ دیکھتے تانیہ بولی۔ ہونا کیا ہے، تمہاری بھابھی پھر سے میری ساری شرٹ جلا چکی ہیں۔ صبح میری میٹنگ کیا اور میرے پاس پہننے کو کوئی شرٹ ہی نہیں ہے۔
مہک پہلے بھی اس کی ساری شرٹس جلا چکی تھی۔ 2 دن پہلے ہی جعفر نے نیو شرٹس منگوائی تھی اور اب بھی وہ جل چکی تھیں۔ اس کی بات سنتے احد نے مسکراہٹ دبائی۔ کوئی شرٹ بھی سلامت نہیں بچی؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، آپ دوبارہ آرڈر کر لیں۔ وہی کروں گا، ابھی آؤ تم لوگ، ڈنر لگ چکا ہوگا۔ جی بھائی۔ وہ تینوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ مہک پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہی تھی۔ ہمارا انتظار تو کرتی، جعفر بولا۔ مہک نے اسے گھورا۔ جعفر نفی میں سر ہلاتے سربراہی کرسی پر بیٹھا۔ اس کی دائیں طرف مہک اور بائیں طرف تانیہ اور احد بیٹھے تھے۔ ان کے آنے تک وہ اپنا کھانا مکمل کر چکی تھی۔ ان تینوں نے اپنے لیے کھانا نکالا۔ مہک نے اٹھتے ٹیبل پر پڑا نمک اٹھایا اور اس کا ڈبیا ڈھکن کھولتے نمک جعفر کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ احد کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا جبکہ جعفر کے غصے سے منہ لال ہوا۔ ڈبیا میں کچھ نمک بچ گیا تھا تو وہ اس نے احد کے سالن میں ڈال دیا۔ آپ دونوں کی وجہ سے میری ماں مری ہے، اتنی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ وہ دونوں کو باری باری گھورتے بولی اور جانے لگی۔ بھابھی آپ کی ماں کی عمر ہی اتنی تھی، ان کا وقت آ چکا تھا۔ تانیہ بولی۔ جانتی ہوں، لیکن اگر میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ ہوتی تو مجھے یہ گلٹ نہ ہوتا۔ وہ بول کر چلی گئی۔ احد اٹھتے اس کے پیچھے پڑا۔ وہ دونوں بھی اڑ گئے۔ آئی ایم سوری مہک، احد بولا۔ کیا کروں آپ کے سوری کا؟ وہ پلٹتے سے دیکھتے بولی۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ میری بھی غلطی ہے اور جعفر کی بھی، لیکن کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ کیا آپ نے معاف کر دیا تانیہ کو اس کی ضد کی وجہ سے؟ ہاں میں کر چکا ہوں، شاید میری قسمت میں یہی تھا۔ واہ، اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ آپ کی قسمت میں ہوگا، لیکن پہلے آپ کو یاد کیوں نہیں آیا؟ آئی ایم سوری مہک، میں جانتا ہوں کہ ہماری وجہ سے تمہارا نقصان ہوا ہے، جس کا دعویٰ ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، اور پلیز ہمیں ایک موقع دو۔ کیسا موقع؟ وہ الجھن سے احد کو دیکھتے بولی۔ ہمیں اپنی فیملی سمجھنے کا موقع۔ تم سے تمہاری ماں دور ہوئی ہے جانتا ہوں، لیکن تمہارا شوہر بھی تو ملا ہے۔ ہاں جانتا ہوں کہ میرے اور اس کی بہت اختلاف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ پھر تمہیں تانیہ جیسی بہن بھی ملی ہے اور مجھے جو سمجھنا چاہو سمجھ سکتی ہو۔ میں آپ میں سے کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ بول کر چلی گئی۔ ان تینوں نے گہرا سانس لیا۔ پچھلے تمام عرصے میں وہ کافی کوشش کر چکے تھے کہ مہک مان جائے، وہ انہیں معاف کر دے، لیکن وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ لگتا ہے کہ بھائی کی مزید شرٹس جلیں گی، تانیہ بڑبڑائی، اور ساتھ کھانا بھی خراب ہوگا۔ احد بولا۔ تم دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ تھا؟ جعفر ان دونوں کو دیکھتے بولا۔ تانیہ خاموش رہی جبکہ احد نے اپنی تھوڑی کھجائی۔ ہاں تھا ایک مسئلہ، لیکن اب ٹھیک ہے، احد بولا۔ ایک بات یاد رکھنا احد، میری بہن آج بھی میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے تھی، تو اسے ہرٹ کرنے کا سوچنا بھی نہیں کرتا، اور تم جاؤ پہلے اپنی بیوی کو مناؤ۔ چلو تانیہ، ہم کھانا کھاتے ہیں۔ جعفر نے گہری سانس لی۔ یہ کافی مشکل کام تھا، لیکن اسے نبھانا تو تھا ہی، یہ رشتہ۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ جعفر صبح 9 بجے تک آفس چلا جاتا تھا اور شام 6 بجے تک واپس آ جاتا۔ واپس آنے پر اسے مہک کیا کوئی نہ کوئی کارنامہ ملتا۔ کبھی وہ کھانے میں نمک ملا دیتی، کبھی کوئی چیز توڑ دیتی، تو کبھی اس کے کپڑے جلا دیتی، کبھی شیمپو اٹھا کر باہر پھینک دیتی، یہاں تک کہ ایک دن اس نے جعفر کی جوتی چھپا دی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اس کے غصے سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ اسی طرح 1 مہینے ہونے والا تھا۔ آج بھی وہ لاؤنج میں داخل ہوتے وہ سوچ رہا تھا کہ آج نہ جانے مہک نے کیا کیا ہوگا۔ لاؤنج صاف تھا، مطلب تھا کہ کوئی چیز ٹوٹی نہ تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بھی نہ تھی، مطلب کہ آج کھانے میں تیز نمک یا مرچ نہیں ہوگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی مہک پر پڑی۔ وہ حیران ہوا، پھر اس نے نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ جہاں وہ جوتے اتار کر گیا، جوتے بھی وہیں موجود تھے۔ پھر اس نے جوتے پہنتے آگے بڑھتے الماری کھولی۔ کپڑے بھی بالکل ٹھیک تھے، مطلب کہ آج اس نے واش روم میں کوئی نہ کوئی شرارت کی تھی۔ وہ آرام دہ کپڑے لیتے واش روم چلا گیا۔ مہک نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دوبارہ اپنی کتابوں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ چہرہ پر الجھن سجائے کمرے میں آیا۔ واش روم میں بھی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اس نے آج کوئی شرارت نہیں کی تھی؟ مہک، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بولتے اس کے قریب آیا۔ کورس بکس دیکھتے حیران ہوا۔ یہ بکس کس کی ہیں؟ میری۔ مطلب کہ کہاں سے آئیں اور کس لیے؟ احد نے لا کر دی تھی اور پڑھنے کے لیے۔ احد کے نام پر اس کے منہ کے زاویے بگڑے۔ تم آج یہ کتابیں کیوں پڑھ رہی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ کیونکہ میرے ماسٹرز کے پیپرز ہونے والے ہیں اور اسی لیے آج گھر میں اتنا سکون ہے۔ مہک نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، پھر پڑھ لینا۔ کچھ دیر بعد جعفر اٹھتے ہوئے بولا۔ جعفر، مہک نے اسے دیکھتے پکارا۔ وہ حیران ہوا، عموماً وہ اسے پکارتی نہیں تھی۔ مجھے موبائل چاہیے، میرا فون نہ جانے کیوں صحیح سے کام نہیں کر رہا۔
ٹھیک ہے، کل تک آ جائے گا، ابھی آ کر کھانا کھا لو۔ مہک بھی کتابیں بند کرتی اڑ گئی۔ اگلے کچھ ہفتے سکون سے گزرے۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد اب وہ پھر گھر میں فارغ ہی ہوتی تھی۔ وہ لان میں ٹہلتے کچھ سوچ رہی تھی۔ لان میں رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے، جبکہ گھر کی بیک سائڈ پر کچھ پھلدار درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ بیک سائڈ پر آتے دیکھنے لگی۔ امرود کے درخت پر کافی امرود لگے ہوئے تھے، لیکن اسے اوپر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ پل سوچتی رہی، پھر کچھ سوچتی آگے بڑھی اور درخت پر چڑھنے لگی۔ پہلے تنے پر چڑھتے وہ بیٹھ گئی، قریب سے 2-3 امرود اتارے۔ اب سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، جب اسی وقت جعفر اسے پکارتے وہاں آیا۔ اسے درخت پر چڑھے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کیا آپ پارٹ ٹائم کے لیے بندر بن گئی ہو؟ جعفر کی بات سنتے مہک نے اسے گھورا۔ نیچے آؤ اب۔ کیسے اتروں نیچے؟ جیسے چڑھی تھی ویسے اترو۔ مجھ سے اترا نہیں جا رہا، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ چلو آؤ، میں پکڑتا ہوں تمہیں۔ وہ درخت کے قریب آتے بولا۔ آپ یہ امرود پکڑو۔ وہ اسے تینوں امرود پکڑاتے بولی، پھر خود اترنے لگی لیکن اتر نہ سکیں۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے امرود اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھے اور اسے اتارنے کا ہاتھ بڑھائے۔ نہیں نہیں، میں خود اتروں گی۔ وہ وہاں سے ڈر رہی تھی۔ محترمہ، تمہارا دماغ مجھ سے پنگے بازی میں ہی چلتا ہے، اب مدد کرنے دو مجھے۔ بالکل نہیں، میں خود آؤں گی نیچے۔ مہک، کہیں تم نے ماسٹر ضدی پن میں تو نہیں کیا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ بالکل اسی میں کیا ہے، کوئی ڈھنگ کا کام ہی کر لیتی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے بولا تھا۔ چلو آؤ۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھائے۔ کچھ دیر بعد مہک نے اپنے بازو پھیلائے۔ جعفر نے اسے پکڑتے اتار لیا۔ جب چڑھ گئی تھی تو اتر کیوں نہیں تھکی؟ میں پہلی دفعہ چڑھی تھی نا، اس لیے، وہ منہ بنائے بولی تھی۔ اب میرے امرود واپس کریں۔ کون سے امرود؟ وہ انجان بنتے بولا۔ وہی جو میں نے آپ کو پکڑائے تھے۔ مجھے تو کچھ نہیں پکڑایا تھا تم نے، وہ معصومیت سے کندھے اچکاتے بولا۔ جعفر، میرے امرود واپس کرے ورنہ میں آپ کا خون ہی پی جاؤں گی۔ پچھلے اتنے مہینوں سے پی ہی رہی ہو چڑیل، اب مزید کیا پینا ہے؟ آپ، وہ بولتے کچھ قدم آگے آئی، جبکہ جعفر اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ مہک بھی اس کے پیچھے بھاگی، اس سے امرود مانگتے رہی تھی، جبکہ جعفر ہنستے ہوئے نفی کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا احد یہ منظر دیکھتے مسکرایا تھا۔ کبھی کبھی ہمیں قسمت کا لکھا قبول کر لینا چاہیے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔